نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جمعۃ الوداع، اس سال کے رمضان کے آخری جمعے کا روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اس موقع کے اوپر انشاءاللہ جو ہم نے اس مہینے میں حاصل کیا یا جو سیکھا اس کو ایک بار سمرائز کریں گے اور تھوڑا سا یہ بات کریں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس انفارمیشن کے اوپر انشاءاللہ۔ پہلی بات، اور میں کوشش کروں گا اس کو تھوڑا کوئکلی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں تاکہ آگے جو اہم موضوع ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکے۔ تو پہلی بات روزے کی فرضیت کے اوپر جب ہوئی، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183، اے ایمان والوں تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہم نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کی کہ اصل مقصد روزے کا پرہیزگار بننا ہے۔ تو اگر بندہ پرہیزگار نہ بن سکے، برائیوں کو چھوڑ نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ، حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ایسے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل مقصد اس روزے کا پرہیزگاری ہونا چاہیے، گناہوں سے بچ جانا آنا چاہیے، یہ اول ہے، سب سے اول ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہمیں پتہ چلا صحیح حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ روزہ جو ہے وہ برائی سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اس میں انسان قدرتی طور کے اوپر بہت ساری برائیوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، قدرتی طور پہ۔ تو کچھ نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ یہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال ہوگا، اور کچھ علماء حضرات کا باقاعدہ خیال ہے نہیں تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے برائیوں سے بچنے کے لیے اور بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر یوں کہا جائے کہ کوئی بندہ جوان ہو، اس کو روزہ، اس کو جو نکاح کی ابھی اس وقت استطاعت نہ ہو، تو وہ روزے رکھنا شروع کر دے، تو وہ اپنی شہوت اور جو برائیاں اس سے بچ جائے گا۔ یعنی روزہ حقیقتاً ڈھال ہے، یہ انسان کو اندر سے اس طرح نہیں رکھتا، برائیوں سے بچانا شروع کر دیتا۔ پھر ہمیں اور کیا پتہ چلا؟ ہمیں پتہ چلا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، قرآن کو ایک خاص نسبت اس سے جوڑی گئی۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک رات ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن کی آیت سورہ قدر آیت نمبر 3، یہ بھی ہمیں اس مہینے میں پتہ چلا۔ قرآن اس مہینے میں اتارا گیا، اس مہینے میں کوئی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلا۔ آگے ہمیں کیا پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے ان کے معمول کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا اس مہینے میں آخری 10 دن اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے بھی مختص کرنا چاہیے اور اس کے لیے وقت لگانا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ اپنے آپ کو، بلکہ گھر میں خواتینوں کو بھی اس کا باقاعدہ اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی شب بیدار رہتے اور گھر والوں کو جگایا کرتے۔ پتہ چلا آخری 10 دن میں راتوں کو اہمیت زیادہ مل جاتی اور اس میں جاگا کرتے تھے۔ اب جو ہم جیسے کمزور لوگ ہیں، اگر بات کی جائے لیلۃ القدر کی تو کہا کہ رات شروع ہونے سے لے کے فجر طلوع ہونے تک یہ رات خیر ہی خیر ہے۔ تو گویا کسی نے اس کے تھوڑے سے حصے میں بھی عبادت کر لی تو اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی۔ تو اسی طرح سے ان تمام راتوں میں کچھ حصے میں بھی عبادت کر لی تو اس کا مطلب راتوں میں عبادت کر لی۔ دوسرے فرائض بھی ہیں لوگوں کے اوپر، کام بھی ہے، نوکریاں بھی ہیں، باقی معاملات بھی ہیں، تو وہ پھر ساری چیزیں فرائض کے درجے میں ہیں، تو وہ فرائض بھی پورے ہونے ہیں اور یہ بھی پورا کرنا ہے، تو یہ کم سے کم تھوڑے درجے میں تو پورا ہو جائے نا۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس مہینے کی ایک خصوصی خاصیت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔
تو یہ وہ خاص مہینہ ہے کہ جس کے اندر جو سرکش شیاطین ہے، خاص طور پہ اس کی تفاصیر میں آتا ہے کہ جو سرکش جنات اور اس طرح کے شیاطین ہیں ان کو خصوصی طور پہ جکڑ دیا جاتا ہے کہ انسان یکسوئی سے عبادت کر سکے. خصوصی رحمت اللہ کے بندوں کے اوپر اس وقت. یہ عام مہینوں میں یہ حال نہیں ہے. بہرحال یاد رکھیں کہ صرف شیاطین اور جن ہی نہیں سرکش ہوتے، انسان بھی ہوتے، تو ان کو نہیں بند کیا جاتا. اس کا پھر آپ نے خود تھوڑا اہتمام کرنا ہے بچنے کا. پتہ چلا ایک دوست آ گیا کہنے لگے آؤ جی رات ذرا وہ گھومنے چلتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیچھے دنوں ایسے ہوا کہ رمضان کی رات اور ایک جگہ آرام کرنے کا موقع ملا رمضان کے شروع کے دنوں میں. تو تقریباً کوئی 10 ساڑھے 10 بجے کا وقت ہوگا اور ایک گاڑی گزر رہی تھی اور اس سے فل آواز میں گانے چل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بیچارے کو جو بھی بندہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. مقصد کہنے کا کیا ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے اس کا ایک نیک دوست بھی ہو، وہ بولے آؤ میرے ساتھ چلو. تو بچنا ہے ایسے تمام چیزوں سے، کیونکہ شیاطین کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، باقی خود بھی کچھ کرنا ہے. پھر اس سے آگے آ جائیں. کچھ خوشخبریاں ہیں رمضان کے مہینے کے اعتبار سے. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان و یقین اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھ لے تو اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو وہ پہلے کر چکا ہے. یعنی گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے. کوئی بندہ ادھر ایسا نہیں ہوگا جو بولے گا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید کرنی چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے اللہ نہ جانے کیا کیا گناہ کر بیٹھا ہوں، محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. جس کا کسی کا دل دکھایا ہے اس کو بھی مجھے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ دوبارہ ایک صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. قیامت والے دن روزے دار لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ یہ سن کر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ کوئی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. جب وہ سارے اندر داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی شخص داخل نہیں ہوگا. یعنی یہ خصوصی خاصیت روزے داروں کو دی گئی. ہو سکتا ہے اور بھی دروازے ہیں، 7-8 دروازے ہیں غالب. تو شہیدوں کے لیے ایک دروازہ ہے، صدیقین کے لیے ایک دروازہ ہے، روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غالباً، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امید ہے کہ آپ وہ واحد شخص ہیں جن کو 8 دروازے پکاریں گے کہ ادھر سے داخل ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی شہید کے درجے میں بھی اور سارے درجات میں ان کے دروازے ان کو بولیں گے کہ آپ ادھر سے داخل ہو جائیں. تو بہرحال روزے دار کے لیے ایک اور بہت، ہم نے اگر اہتمام کے ساتھ روزے رکھ لیے تو شہید نہیں بھی ہوئے، صدیق نہیں بھی ہو سکے، تو انشاءاللہ امید ہے روزے دار تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا جائے. پھر اس کی ایک اور چیز، یہ بھی ایک صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یہ آگے جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اب دیکھیں ہم اس مہینے میں بہت سارے نیک عمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں. ہم اس مہینے میں لوگ اکثر زکوٰۃ صدقات بھی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کوئی پرانے کپڑے ہیں تو وہ بھی دے دیتے ہیں. یعنی اس میں محنت ہوتی ہے اس مہینے میں. ان ساری محنتوں کا درجہ 10 سے 700 گنا تک ہو سکتا ہے، اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. لیکن یہ جیسے ہوتا ہے نا آج کل سافٹ ویئر ڈیولپرز، اور یہاں تو بہت سارے IT کے لوگ موجود ہیں کہ پہلے سے چارٹ بنا ہوا ہوتا ہے نا کہ ایسا ہوگا تو اتنے مل جائیں گے، ایسا ہوگا تو اتنے مل جائیں گے، ایسے ہوگا تو اتنے مل جائیں گے. لیکن روزہ اس طرح کا نہیں ہے. روزے کا چارٹ ہی فرشتوں کے پاس موجود کوئی نہیں، بس انٹری ہے کہ روزہ ہو گیا. اس کی جو آگے اس کی ویلیو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھنی ہے انشاءاللہ. تو یہ اتنی پیاری عبادت ہے. کچھ ہو جائے کوشش کریں کہ بالکل آخری موقع ہو، آخری کوئی ریزن ہو تو جس کی وجہ سے روزہ چھوٹے، ورنہ یہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے کسی صورت. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی.
یعنی ضرور قبول ہوتی ہے. عادل حکمران کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے. پھر روزے دار کی دعا افطار کے وقت اور مظلوم کی دعا. تو اس میں جو روزے دار کی دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے افطار کے وقت خصوصی طور پہ. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ افطار کے وقت بھی ہمیں خصوصی اہتمام دعا کا کرنا چاہیے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا تم رات کا قیام ضرور کیا کرو اس لیے کہ تم سے پہلے سارے لوگوں کی یہی عادت تھی اور یہ تمہارے رب کے قرب کا باعث بھی ہے اور گناہوں و معاصی کو ختم کرنے والا ہے اور گناہوں سے منع کرنے والا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے کہا کہ ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں, ہم صرف تھوڑا سا ٹائم اور نکال لیں اور اس وقت 2 نفل کا کم سے کم اہتمام کر لیں. اس کے فوائد بے انتہا بتائے گئے. دیکھیں یہ بتایا گیا سب سے پہلے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمانی دنیا کے اوپر آ جاتے ہیں جو بالکل قریب ترین ہے دنیا کے اس جگہ. آج کل کے دور میں اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. آپ تھوڑا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے فار ایگزامپل آج تو 3G لوگ یوز کرتے ہیں نا, تو 3G اگر یوز کرنے والا بندہ ہے تو کسی جگہ ٹاور ہے وہ ایک دم اس کے قریب جا کے یوز کر رہا ہے تو کیسی اس کے پاس اسپیڈ ہے. اور یہی اگر بالکل اس کے کونے پہ چلا گیا اور جہاں کے اوپر ابھی اس طرح سے نہیں ہے سچویشن تو ابھی تھوڑا معاملہ ڈفرینٹ ہے ضرور چلتا اس کے پاس بھی ہے لیکن وہ بات نہیں ہے. تو یہ اصل میں سمجھانے کی بات یہ کہ دعا کرنے والا تو دن میں بھی دعا کر رہا ہے اور دعا کرنے والا رات کے ایک پہر میں بھی دعا کر رہا ہے. تو جب رات کے پہر میں دعا کر رہا ہے تو وہ اس قدر قریب ہے دعا کی قبولیت اور اتنی تیز ہے اس کا کنیکشن کہ اس وقت تو بس جو بات اس کے منہ سے اس کی زبان سے ہو رہی ہے وہ بات اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی طرف. تو 3 چیزیں اللہ نے کہا نا, ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کی بات پوری کروں, ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا پوری کروں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو میں اسے معاف کروں. اور کتنے لوگ ہیں آپ یقین مانیں کتنے لوگ ہیں اس وقت سو جاتے ہیں, اچھا سو نہیں بھی رہے ہوتے اٹھ کے کھاتے رہتے ہیں, دعا نہیں مانگ پاتے, ایک بار استغفر اللہ نہیں پڑھ پاتے, ایک بار الحمدللہ نہیں کر پاتے, اور یہ اتنا قیمتی وقت گزر رہا ہے. تو دیکھیں آپ تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کریں یہاں بیٹھے ہوئے اس دور میں تو بہت سارے لوگ گیمز کھیلنے والے لوگ ہیں اور کتنے کتنے گیمز لوگوں نے ختم بھی کیے ہوئے ہوں گے, اینڈ تک پہنچے ہوئے ہوں گے. کیے ہیں نا یا نہیں؟ تو ہاتھ اٹھائے نا جنہوں نے کیے ہیں گیمز کھیلے ہیں اس طرح. اب مجھے آپ ذرا سچ بتائیں کہ کتنی ایفرٹ سے اس کو کھیلا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے ایک موقع بھی نفع کا چھوڑا نہ جائے. کیا نہیں کیا جاتا ہے اتنا اہتمام؟ اور اگر چھوٹ جائے کوئی چیز دکھ ہوتا ہے کہ اللہ وہ تھوڑا سا ادھر کر لیتا تو شاید وہ کوائن مل جاتا, یا اس کو مارنے میں تھوڑا سا یوں کر لیتا تو میری تھوڑی زندگی بچ جاتی. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک گیم کے لیے اتنی محنت کی جا سکتی ہے جو پتہ ہے جس کا حاصل سوائے دل کی تسکین کے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا قیامت کے دن اور آخرت کے لیے محنت نہیں کی جا سکتی ایسے؟ اور اس کے لیے ایک ایک پل کو ایسے قیمتی نہیں بنایا جا سکتا کیا؟ تو اس پہ تو ساری زندگی اور ساری آخرت کا دار و مدار ہے. اس کے لیے تو جان نکل جانی چاہیے کہ اس کا ایک ایک حصہ ہم کسی طرح قیمتی بنا لیں, اس کا ایک ایک موقع کسی طرح قیمتی بنا لیں. یہ گیم کے لیے ہم یہ کرنے کو تیار ہیں, اپنی زندگیوں کے یہ کرنے کو تیار ہیں, کریں گے نا انشاءاللہ. شکر ہے اللہ کا الحمدللہ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں چیزیں سمجھانا نسبتاً آسان ہے. آج سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ بات سمجھانا مشکل ہوتی ہے, لیکن آج تو اتنی ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں کہ بندے کو سمجھانے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. بہرحال اور آگے آتے ہیں. ابھی ایک بہت اہم حدیث, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 ہے, جو لوگ اللہ کے لیے دیتے ہیں اور ان کے دل خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ جو دیا ہے وہ قبول ہوگا بھی کہ نہیں, تو اس کے بارے میں پوچھا کہ ذرا بتائیں یہ کیا ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں کہ دے کر کے بھی خوف کھا رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں صدیق کی صاحبزادی, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, صدقے دیتے ہیں, اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں قبول نہ ہو. یہی ہیں وہ لوگ جو خیرات بھلے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہی لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں. دیکھیں 2 چیزوں کے بیچ میں کامیابی, ایک خوف اللہ تعالیٰ کا خوف, ایک امید اللہ تعالیٰ سے امید. ان دونوں چیزوں کے بیچ میں کامیابی. نیکی کرنا
اور نیکی کر کے یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میری نیکی کو قبول کریں گے، اور یہ خوف رکھنا کہ کہیں میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا عمل کر جاؤں کہ ضائع ہو جائے۔ اور یہی لوگ ہیں، ایک جگہ نہیں کئیوں جگہ پہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن سکون میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، غم زدہ نہیں ہوگا۔ ہم اتنی نیکیاں اس مہینے میں کر رہے ہیں، اور بالکل ایسے نہ ہو جائیں کہ وہ میں نے تو کیا کر لیا اس مہینے میں۔ 100% ڈرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ اللہ قبول فرما لے ہم سے۔ اور اتنے زیادہ نا امید بھی نہ ہو جائے، بالکل خوف کھاتے رہیں کہ نہیں ہم نے یہ چیز انشاءاللہ آگے پوری کرنی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو جوڑ کے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو آگے نکل جائیں گے اگر دونوں چیزوں کو جوڑ رکھتے بیٹھے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی پیش کی تھی، دوبارہ پیش کرتا ہوں اس موقع کے اوپر، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ سے جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ ادھر ہمیں دو چیزیں پتہ چلی، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی بہت زیادہ ہو جاتے تھے ماہ رمضان میں، یہ قدرتی آپ دیکھیں یہاں کے اوپر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ زیادہ تر لوگ اس مہینے میں دے رہے ہوتے ہیں، صدقات ابھی میں نے پہلے بات کی، سخی ہو جاتے ہیں، قرآن سے بھی تعلق قدرتی بڑھ جاتا ہے، قرآن کی ویسے اس مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت۔ پھر ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ سب سے زیادہ بہتر وہ نہیں ہے جو بلینئر ہے، سب سے زیادہ بہتر وہ نہیں ہے جس کے پاس گاڑیاں کئی ہیں اور بنگلے بھی کئی ہیں، سب سے زیادہ بہتر وہ نہیں ہے جس کے آگے بھی 10 لوگ ہیں پیچھے بھی 10 لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصی طور پہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ تو پیچھے دنوں روایات میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، پڑھنے میں یہ آیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے بھی قرآن پاک پورا مکمل کرنے کی توفیق نہیں دی، تو پورے امکانات ہیں کہ اس کو پورے سال بھی قرآن پاک مکمل کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ جس نے اس مہینے میں قرآن پاک مکمل نہیں پڑھا تو پورے چانسز ہیں کہ اس کو پورے سال قرآن پاک مکمل پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور تراویحوں کی بات میں اس موقع کے اوپر کروں گا۔ کیا کسی کے پاس کوئی طریقہ ہے جس میں وہ یہ کہے کہ میں پوری زندگی میں ایک بار بھی قرآن پورا سن سکتا ہوں؟ ہے کوئی طریقہ؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ اتنا کسی کے اندر اسٹیمنا، نہ اتنا کسی کے اندر کنسسٹنسی کہ وہ ریکارڈنگ ہی پوری بیٹھ کے سن لے قرآن کی۔ لیکن جو لوگ اس تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو پورا قرآن ایک مہینے میں سنا دیتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو خاموشی سے سنو، خاموشی سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ تو وہ لوگ جو خصوصی طور پہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، پورا قرآن اس میں سنتے ہیں، پورا قرآن سننا ان کے لیے ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، اور اس پوری وقت میں ان کے اوپر اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کھڑے ہو کے خاموشی سے تو سن رہے ہیں، اب آج نہیں تو پھر کب؟ تو اس مہینے میں قرآن پاک سے تعلق جوڑنے والا مہینہ۔ آج یہ ہم حاصل کی بات کر رہے ہیں، اس مہینے کا حاصل۔ اتنی ساری باتیں ہم نے بھی دوبارہ ریوائز کر لی، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آج یہاں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ بہرحال روزے رکھنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا تھا روزے رکھنے کا اصل مقصد؟ جی، تقویٰ اختیار کیا جائے، پرہیزگار بن جائیں، یہ اصل مقصد تھا۔ اب مجھے آپ بتائیں سچ سچ، ابھی میں یہاں سارے زیادہ تر ماشاءاللہ ماہانہ تنخواہ جو ملتی ہے وہ والا حساب کتاب ہے، تو ابھی کسی سے پوچھوں گا کہ بتاؤ بھائی پچھلے سال کتنی تنخواہ تھی، وہ 2 منٹ میں بتا دے گا کہ میری اتنی تنخواہ تھی۔ اور تھوڑا بولوں گا اندازہ تو بتاؤ اچھا خرچہ کتنا تھا، تو وہ بھی بتا دے گا کہ اندازاً میں اتنا خرچ کر دیتا تھا۔ اور اس سال کا بھی پتا ہوگا ابھی تک کہ میرا ماہانہ خرچہ ہوتا کتنا ہے، پتہ ہے نا یا نہیں؟ اس موقع پہ میں یہ چاہوں گا آپ سے کہ آپ اسی طرح سے اپنا احتساب کریں۔
نیکیاں جتنی بھی ہیں وہ سمجھ جائیں کمائی ہے، گناہ جتنے بھی ہیں وہ سمجھ جائیں وہ خرچہ ہے، اور اپنا احتساب کر لیں، لکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، یہ میری نیکیاں ہیں، اور خدا نہ خواستہ میں فلمیں دیکھ لیتا ہوں، یہ میرے گناہ ہیں، خدا نہ خواستہ میں فلانا کام کرے، جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا لکھ لیں۔ بہت سارے گناہ چھپے ہوئے ہیں، اور لیکن کچھ گناہ ظاہر ہیں، آپ کو بالکل انسان کو پتہ ہوتا ہے میرا گناہ ہے، قادر نہیں ہوتا کبھی کبھار اپنے گناہوں پہ قابو کا۔ یہ لکھ لیں، لکھنے کے بعد کیا کریں؟ پلان بناتے ہیں نا کہ اگلے سال کوشش کروں گا میری تنخواہ اتنی نہیں اتنا ہو جائے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں نا، نہیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں رہتا ہے کس طرح پیسے تھوڑے اور بچاؤں، ایکسپینسز تھوڑے سے کنٹرول کر لیتا ہوں، اس کی جگہ یہ والی چیز کر لیتا ہوں تو میرے یہ پیسے جو ہے نا 500 روپے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم تو جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہاں کے اوپر فوگیلٹی جو ہے وہ باقاعدہ ایک ویلیو بھی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایفرٹ کی جاتی ہے کہ اچھا بھائی کس طرح سے اور پیسے سیو کیے جائیں۔ تو کرنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ اہتمام کریں، اپنا احتساب کریں، اگلے سال کا پلان کریں کہ میں نے اتنی نیکیاں اس بار کی، اگلی بار انشاءاللہ اس سے بھئی زور سے بولے نا، اگلی بار اس سے انشاءاللہ اس سے زیادہ کریں گے۔ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کو کم کروں گا، تو انشاءاللہ میں ان کو، بھئی زور سے بولے نا، یہ تو گناہ کے اوپر آگے تو جان بالکل بولے کم کروں گا۔ اس کا پورا ایک پلان بنایا جائے اور اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کیا جائے۔ دیکھیں رمضان ابھی ختم نہیں ہو گیا، رمضان کی آخری گھڑی جو ہے نا وہ آخری گھڑی تک یہ خیر اور خیر ہی، خیر اور خیر، اور مجھے نہیں پتا، نہ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ اگلے سال میری ادھر سانسیں ہیں یا اگلے سال آپ کی ادھر سانسیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس کی جو آخری گھڑی ہے نا یہ رمضان اس وقت تک کے لیے، اور پوری کوشش اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک ہمیں کوئی بتا نہیں دے بھائی کہ مبارک ہو عید کا چاند نظر آ گیا۔ ہمیں یہ محنت اپنی جاری و ساری رکھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ سب عزم کرتے ہیں نا، قرآن پاک سے بھی تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیں بھائی سب، کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اور دوسرے نمبر کے اوپر انشاءاللہ اپنا احتساب بھی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور نیکیوں کو بڑھائیں گے انشاءاللہ، پوری محنت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، دعا کر لیں چھوٹ۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم کو خوب اچھا سے اس مہینے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خوب نفع بخش بنائے، یا اللہ رب العالمین قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، یا اللہ قرآن پاک سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔